السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 22۔ شروع کرتے ہیں کتاب۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہ انہ قائم بنفسہ اے مستغن عما سواہ غیر مفتقر الى محل یقوم به وإلا لکان صفة وليس كذلك اذ الصفة لا يقوم بها صفة وهو سبحانه متصف بالصفات ولا الى مخصص يوجده ويمده اذ وجب له الوجود والقدم والبقاء ذاتا وصفات وهذا هو الغناء المطلق والغناء الحقيقي مخصوص به سبحانه وإن وصف به الغير فمجاز وقد قال الله تعالى والله هو الغني الحميد والله غني عن العالمين وقال الله الصمد۔ پیارے بچوں، یہاں سے صاحب کتاب یہ بات بتا رہے ہیں کہ انہی امور واجبہ سے جن کا اعتقاد رکھنا اللہ کے حق میں ہم پر واجب ہے، انہی امور سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت قائم بنفسہ ہی ہے۔ قائم بنفسہ کے صاحب کتاب 3 معنی بیان کرتے ہیں۔ قائم بنفسہ کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے ما سوا سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ ما سوا سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو قائم بے نفس ہی نہ ہو تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے غیر کا محتاج ہو، محل کا محتاج ہو، بہی طور کہ وہ محل کے ساتھ قائم ہوتا ہو، اس محل کے ساتھ قیام کے بغیر اس کا تصور نہ ہوتا ہو، یا غیر کا محتاج ہو اس معنی کر کہ وہ اپنے وجود میں کسی مخصص کا محتاج ہو کہ مخصص کی تخصیص کے بغیر اس کا وجود ہی نہ ہو سکتا ہو، یا غیر کا محتاج ہو اس معنی کر کہ جب وہ معرض وجود میں آ جائے تو معرض وجود میں آنے کے بعد وہ اپنے تمام تر افعال میں، اپنے دیگر بہت سارے کاموں میں وہ غیر کی مدد کا محتاج ہو، غیر کی مدد کا محتاج ہو۔ تو یہ احتیاج کے 3 مطلب ہوئے۔ ایک احتیاج الی المحل، ایک احتیاج الی المخصص، اور ایک احتیاج الی من یمدہ۔ ان تمام معانی کے اعتبار سے اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے، نہ ہی وہ محل کا محتاج ہے، نہ ہی وہ کسی مخصص کا محتاج ہے جو اس کو ایجاد کرے، اس کو وجود بخشے، نہ ہی کسی ممد کا محتاج ہے جو اس کی مدد کرے۔ کسی بھی طرح کی احتیاج بارگاہ الہی میں نہیں ہے۔ یہ تینوں طرح کی احتیاج اگر نہ ہوں، اسی کا نام ہے غنائے مطلق۔ غنائے مطلق صرف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ غنی علی الاطلاق وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غنی علی الاطلاق نہیں ہے۔ تو غنا صرف اللہ کے لیے ثابت ہے، غنائے حقیقی۔ مجازن غیر خدا کو بھی غنی کہہ دیا جاتا ہے، غیر خدا پر بھی غنا کا اطلاق کر دیا جاتا ہے مجازن۔ مجازن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسے اسباب دیے ہیں کہ وہ مخلوق میں دوسرے لوگوں کی طرف اگر محتاج تو نہیں ہے، اس بنا پر اس کو غنی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے دیے ہیں نا، اس لیے اللہ کی طرف تو وہ محتاج ہے، اس لیے غنی علی الاطلاق نہیں ہو سکتا وہ۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو آج کے سبق میں یہ بتانا ہے کہ اللہ رب العزت قائم بے نفسی ہی ہے۔ قائم بے نفسی ہی کے کیا مطلب ہیں؟ یعنی قائم بغیر ہی نہیں ہے،
کیونکہ قائم بغیر ہی کے 3 مطلب ہوتے ہیں، اور ان تینوں مطلبوں میں سے کوئی بھی مطلب، کوئی بھی معنی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پایا جاتا۔ ہر ایک بات کو صاحب کتاب ایک دلیل سے بھی ثابت کریں گے۔ فرماتے ہیں منہ انہ قائم بنفسی، انہی امور سے جن کا اللہ کے حق میں اعتقاد رکھنا واجب ہے، وہ ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قائم بنفسی ہے۔ قائم بنفسی کی تفسیر کر رہا ہے اے مستغنن عما سوا، یعنی اپنے ما سوا سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ غیر مفتقر الی محل، یعنی وہ کسی محل کا بھی محتاج نہیں ہے، یقوم بھی، جس محل کے ساتھ وہ قائم ہو۔ کیونکہ جو شے محل کی محتاج ہو، جس محل کے ساتھ وہ قائم ہو، تو وہ شے عرض ہوگی، صفت ہوگی، اور کسی بھی عرض کے ساتھ دوسری عرض کا قیام محال، کسی صفت کے ساتھ دوسری صفت کا قیام یہ باطل۔ اللہ رب العزت بے شمار صفات سے متصف ہے، تو اگر اللہ رب العزت محل کا محتاج ہو معاذ اللہ، تو اس کا صفت ہونا لازم، عرض ہونا لازم آئے گا، اور عرض کے ساتھ دوسری کسی عرض اور کسی دوسری صفت، اس صفت کے ساتھ کسی دوسری صفت کا قیام نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ رب العزت بے شمار صفات کا مالک ہے، بے شمار صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت صفت نہیں، جب صفت نہیں ہے تو صفت ہونا کیوں لازم آیا تھا؟ کہ محل کی طرف احتیاج مانی جائے، لہذا جب صفت نہیں، اس کا مطلب محتاج الی المحل بھی نہیں ہے۔ جب محتاج الی المحل نہیں ہے تو یہی مطلب ہے اس کے قائم بنفسی ہی ہونے کا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ دیکھیے ترجمہ کرتے ہیں، غیر مفتقر الی محل یقوم بھی، یعنی ایسے محل کا محتاج نہیں ہے جس محل کے ساتھ وہ قائم ہو۔ کیوں؟ اگر محل کے ساتھ قیام مان لیا جائے، محل کا محتاج مان لیا جائے، تو خرابی کیا لازم آئے گی؟ تو فرماتے ہیں وَإِلَّا لَكَانَ صِفَةً، اگر محتاج الی المحل مان لیا جائے جس کے ساتھ وہ قائم ہو، تو اللہ رب العزت کا صفت ہونا ضروری ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ صفت نہیں ہے۔ کیوں؟ اِذِ الصِّفَةُ لَا يَقُومُ بِهَا صِفَةٌ، کیونکہ کسی صفت کے ساتھ کوئی دوسری صفت قائم نہیں ہوتی ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ مُتَّصِفٌ بِالصِّفَاتِ، اور اللہ رب العزت بے شمار صفات سے متصف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو صفت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور جب صفت قرار نہیں دیا جا سکتا تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ محتاج الی المحل ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت قائم بنفسہ ہی ہے۔ تو قائم بنفسہ ہی کا ایک تو معنی یہ ہو گیا، ولا الی مخصص یوجد، اور نہ ہی اللہ رب العزت کسی ایسے مخصص کا محتاج ہے جو مخصص وجود بخشے۔ تو احتیاج الی المخصص، احتیاج الی الموجد، ہونے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ قائم بنفسہ ہی نہیں ہے، لہذا کسی موجد کا محتاج اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ خود واجب الوجود ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ قدم اور بقا اس کی ذات کے لیے لازم، قدم و بقا کا وجود اس کے لیے لازم، ذاتاً اور صفاتاً دونوں طریقے سے۔ تو وہ کسی موجد کا محتاج نہیں ہے، اور یمد، اور ایسے ہی نہ کسی ایسے مخصص کا محتاج ہے جو اس کی مدد کرے، بلکہ وہ تو فعال لما یرید ہے، وہ تو ہر ایک کو جو چاہتا کرتا ہے، کسی کو مارنا چاہے تو مارے، کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو زندہ رکھے، محی اور ممیت وہی ہے، وہی حی و قیوم ہے، اسے کسی نہ مخصص نہ کسی موجد کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی ممد اور کسی ناصر کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اذ وجب له الوجود والقدم والبقاء، مخصص کا محتاج تو وہ ہوتا ہے جس کا وجود واجب نہ ہو، اور اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، اور جو واجب الوجود ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے، وہ بتقاضۂ ذات موجود ہوتا ہے، اسے کسی موجد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی مبد کی بھی احتیاج نہیں ہوتی ہے،
کیوں؟ اذ وجب لہ الوجود والقدم والبقاء ذاتا و صفات، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے وجود، قدم، بقا تینوں چیزیں واجب ہیں، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی، کہ اس کی ذات بھی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہے، اس کی ذات بھی باقی رہنے والی ہے، اس کی صفات بھی باقی رہنے والی ہے، تو کسی بھی طرح سے احتیاج نہیں ہے۔ ھذا ھو الغناء المطلق، یہی غناء مطلق ہے۔ والغناء الحقیقی، اس غناء مطلق ہی کو غناء حقیقی کہتے ہیں بچوں۔ فرماتے ہیں والغناء الحقیقی مخصوص بہ سبحانہ، غناء حقیقی یا اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے، کسی غیر کے اندر غنا نہیں پائی جاتی ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ بہت لوگوں کو غنی کہا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کو بھی غنی کہا جاتا ہے، پھر تو فرماتے ہیں کہ غناء مطلق تو اللہ ہی کے لیے۔ اب اگر غنا کا اطلاق کسی اللہ کے علاوہ پر ہو تو اس غنا سے غناء حقیقی مراد نہیں ہوگا، بلکہ غناء مجازی مراد ہوگا، مجازن اس پر غنا کا اطلاق ہوگا، مشابہتاً غنا کا اطلاق ہوگا، معنی حقیقی میں نہیں ہے۔ فرماتے وَإِنْ وُصِفَ بِهِ الْغَيْرُ فَمَجَازٌ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو غنا سے موصوف کیا جائے تو وہ مجاز ہوگا، غناء حقیقی صرف اللہ کے لیے ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، ایسے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ایسے اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، الصمد کا معنی بے نیاز، غنی۔ وَمِنْهُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْحَوَادِثِ، اور انہی امور میں سے جن کا اعتقاد اللہ کے حق میں رکھنا واجب ہے، انہی امور میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت حوادث کے مخالف ہے۔ حوادث کے مخالف ہونے کا معنی، حادث کی جمع حوادث، حادث کا مطلب نوپید، جو واجب الوجود نہ ہو، وہ حادث ہے۔ تو حادث کے مخالف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، اور حوادث، کائنات، ممکنات، یہ سب کے سب واجب الوجود نہیں ہیں، تو دونوں کے درمیان کوئی تماثل ہوا؟ کوئی تماثل نہیں۔ تو اللہ کی ذات واجب الوجود اور حوادث ممکنات میں سے ہر ایک ممکن وہ نوپید ہے، ممکن الوجود ہے، تو دونوں کے درمیان کوئی تماثل ہی نہیں، کیونکہ واجب اور ممکن اور حادث اور قدیم ان کے درمیان تضاد ہے، کوئی تماثل نہیں ہے۔ فرمایا منہ انہ مخالف للحوادث، انہی میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت حوادث کے مخالف ہے۔ مخالف کا معنی یہاں پر غیر مماثل لشیء منہا، حوادث میں سے کسی کے مماثل نہیں ہے، نہ ہی تماثل فی الذات ہے اور نہ ہی تماثل فی الصفات ہے، کہ اللہ کی ذات بھی ممکن میں سے کسی کی ذات کے مثل نہیں، کیونکہ ممکن میں سے تمام حوادث میں سے تمام حوادث میں سے ہر ایک حادث وہ ممکن الوجود ہے، نوپید ہے، اس کے وجود کے لیے ابتدا ہے، اور اللہ رب العزت کا وجود وہ واجب ہے، اس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں، کہاں تماثل ہوا ذات میں؟ ایسی صفات میں بھی ممکن جب حادث ہے اس کی صفات بھی سب حادث ہوں گی، اس کے برخلاف اللہ کی صفات سب کے سب قدیمہ ہیں، کہاں تماثل رہا؟ ایسے اللہ کے افعال اور ممکنات کے افعال ان میں بھی کوئی تماثل نہیں، کیونکہ اللہ کا فعل جو ہوگا وہ فعل حقیقی ہوگا، اور ممکنات کا جو فعل ہوگا وہ فعل حقیقی نہیں، وہ فعل مجازی ہوگا، وہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کے مدد فرمانے سے اس کے اندر قوت پیدا ہوگی، وہ کام کرے گا کوئی بھی، کہاں تماثل ہوا؟ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان سے اشارہ فرمایا، اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء کے سلسلے میں پیارے بچوں کئی قول ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، کاف بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور لفظ مثل بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے۔
تو اب کاف بھی تشبیہ کے لیے ہے، مثل بھی تشبیہ کے لیے ہے، تو دو عادات تشبیہ یہاں پر موجود ہیں. تو کیا کاف کو زائد مانا جائے یا کوئی اور اس کا معنی ہے؟ تو مختلف علماء الگ الگ گئے. کچھ لوگوں نے تو یہی کہہ دیا کہ کاف زائد ہے، کاف بھی تشبیہ کے لیے، مثل بھی تشبیہ کے لیے، کاف کو زائد ہی کہہ دیا کچھ لوگوں نے. لیکن پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں اللہ کا کلام وہ ہے جو مراتب بلاغت میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بلیغ کلام ہو ہی نہیں سکتا، امکان ہی نہیں ہے. تو کلام بلیغ میں حرف کا کوئی ایک حرف زائد ہو، اس کا کوئی مطلب نہ ہو، عقل قبول نہیں کرتی ہے. اس لیے جن لوگوں نے یہ کہا کہ کاف زائد ہے، وجدان اس کو تسلیم نہیں کرتا. لیکن جن علماء نے یہ کہا، جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ کاف زائد نہیں ہے. اور جب کاف زائد نہیں ہے تو کاف بھی تشبیہ کے لیے، مثل بھی تشبیہ کے لیے، پھر مطلب کیا ہوگا؟ تو کچھ علماء نے یہ کہا کہ کاف تو تشبیہ کے لیے ہے اور مثل بے معنی ذات ہے. کس معنی کر رہے ہیں؟ مثل کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ ذات. معنی ہوگا لیسا کا مثل ہی شیئن، اے لیسا کا ذات ہی شیئن، یہ معنی ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ مثل کا معنی ذات، تو انہوں نے تائید میں ایک بات بھی پیش کی ہے، وہ یہ کہ کہا جاتا ہے مثلو کا لا یفعل کذا، آپ جیسا آدمی ایسا نہیں کرتا ہے. تو بولتے ہیں آپ جیسا، مراد کون ہوتا ہے؟ آپ ہی مراد ہوتے ہیں. آپ نے کوئی خطا کر دی، آپ معزز آدمی ہیں، تو میں آپ سے کہوں کہ آپ جیسا معزز ایسا کام نہیں کرتا، تو میرا مقصد تشبیہ دینا نہیں ہے. یہاں پر میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یہی مقصد ہے. تو وہاں مثل بولتے ہیں لیکن مراد ہوتا ہے مثل سے انتا، تو ذات مراد ہوتی ہے نا. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی مثل ذات کے معنی میں وہ کہا جاتا ہے، لہذا معنی ہوگا لیسا کا مثلی شیئن، لیسا کا ذات ہی شیئن، اللہ کی ذات کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے. تو یہاں پر بھی کاف کا زائد ہونا لازم نہیں آئے گا. لیکن انہوں نے مثل کا معنی کیا بتا دیا؟ ذات. کچھ لوگوں نے کہا کہ مثل کا معنی صفت ہے. کیا ہے؟ صفت. بہرحال ان کا اپنا قول ہے، اپنا رجحان ہے، اپنا نظریہ ہے. کہہ دیا کہ مثل کا معنی ذات نہیں بلکہ صفت ہے، تو معنی ہوگا، اب ان کے قول پر معنی ہوگا لیسا کا مثلی شیئن، اے لیسا کا صفت ہی شیئن، اے لیسا کا صفت ہی صفتن، اللہ کی صفت کی طرح کوئی صفت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی صفت میں سے ہر ایک صفت قدیم ہے، اور دیگر کوئی بھی ممکنات میں سے کسی کی بھی کوئی بھی صفت ہو حادث ہوگی. لیسا کا صفت ہی صفت معنی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا. لیکن محققین علماء اس بات کی طرف گئے کہ مثل بھی، مثل یہاں پر مماثل کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ مماثل کے معنی میں ہے. اور کاف تشبیہ کے لیے ہے، نہ کاف زائد ہے اور لفظ مثل بھی مماثل کے معنی میں ہے. تو معنی ہوگا لیسا کا مثل ہی شیئن، لیسا کا مماثل ہی شیئن، یعنی اللہ کے مماثل کے لیے مماثل کی طرح کوئی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی بطور مبالغہ یہاں پر فرمایا گیا ہے کیا کہ اگر اللہ رب العزت کا کوئی مثل نہیں ہے. کیوں؟ اس طور سے کہ اگر آپ اللہ کا کوئی مثل فرض کریں، یہ بطور مبالغہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کا کوئی مثل فرض کر لیں، ہے تو نہیں حقیقت میں، لیکن اگر کوئی مثل آپ فرض کر لیں تو پھر وہ مثل کی طرح بھی کوئی مثل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مثل ہے کس کا؟ خدا کا. خدا کا مثل کی طرح کوئی مثل نہیں ہوگا. تو یہ بطریق مبالغہ کہا گیا ہے. تو جب اس کے مثل کی طرح کوئی مثل نہیں ہو سکتا تو کیا عالم ہوگا اس ذات کے کمال کا کہ جس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے. جب
اس کے مثل فرض کر لیا گیا، تو مثل کی طرح جب کوئی مثل نہیں ہے، تو جب حقیقت میں تو اس کا کوئی مثل نہیں ہے، تو اب بتائیے اس کے کمالات کا کیا عالم ہوگا، یہ بتانا مقصد ہے۔ تو یہاں پر کاف زائد نہیں ہوا، لیکن اس جگہ پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بڑی تحقیقی اور بہت باریک بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ ابھی ہم بعد میں مطلب بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی عبارت کا، پہلے تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ منہ انہ مخالف للحوادث، انہی امور میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت حوادث کے مخالف ہے۔ مخالف کا معنی یعنی حوادثات میں سے کسی شے کے مماثل نہیں ہے، نہ ہی ذات میں، نہ ہی صفات میں، نہ ہی افعال میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء والمراد من مثلی، اللہ کے مثل سے مراد ہے اللہ کی ذات مقدسہ، علی حد، اس طور پر جیسے کہ کہا جاتا ہے مثل کا لا یفعل کذا اے انت، تو یہاں پر مثل بے معنی ذات لے لیا انہوں نے۔ وقیلا، اور یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کا مثل سے مراد اللہ کی صفت ہے، تو معنی ہوگا اے لیسا کا صفت ہی صفت، اللہ کی صفت کی طرح کوئی صفت نہیں۔ دو قول ہو گئے بچوں، اور تیسرا قول ہے وقیلا، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے ارید بہ المبالغہ، اس آیت کریمہ سے مبالغہ مقصود ہے۔ طریق مبالغہ یہ بتانا ہے کہ اللہ کا مماثل کوئی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی لو فرض، یعنی اگر اللہ کا کوئی مثل، حقیقت میں تو نہیں ہے لیکن اگر اللہ کا کوئی مثل فرض کر لیا جائے تو اس مثل کی طرح کوئی نہیں ہوگا، اس مثل کی طرح کوئی نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو جب مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو کیا عالم ہوگا اس کے کمال کا جس کا کوئی مثل ہی نہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں یعنی لو فرض، یعنی اگر فرض کر لیا جائے کوئی مثل، فکیف، تب بھی اس مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہوگی، فکیف، تو کیا عالم ہوگا اس حال میں کہ لا مثل لہ، کہ اس کے لیے کوئی مثل ہی نہیں ہے اللہ کے لیے۔ جب اس کے مثل کے لیے کوئی مثل نہیں ہو سکتا، اس کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو اللہ کا تو کوئی مثل ہی نہیں ہے، تو اس کا عالم کیا ہوگا اس کے کمالات کا۔ تین قول ہو گئے بچوں۔ وقیلا، اور ایک بات کہی گئی یہ ہے کہ الکاف زائدۃ، کاف زائدہ ہے، کیوں؟ لأن کل ما سواہ حادث، کچھ لوگوں نے کہا ہے کاف زائدہ ہے، لیکن ہم نے بتا دیا کہ وجدان اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے مثل کی اصل، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، کیوں؟ دلیل اس کی دے رہے ہیں، اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ لأن کل ما سواہ حادث، کیونکہ اللہ کے ما سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب حادث ہیں۔ فاستحال، تو محال ہے ان یماثل واجب الوجود ثابت قدمہ و بقاؤہ، کہ محال ہے کہ ان حادث میں سے کوئی بھی حادث اس سے واجب الوجود کے مماثل ہو، جس واجب الوجود کا قدم اور بقا ثابت ہے، تو جس کی قدم اور بقا ثابت ہو جس واجب الوجود کی، اس کے مماثل حوادث میں سے کوئی ہو، یہ محال ہے۔ اس لیے اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ قد اجمع المسلمون علی کونہ مخالفا لغیرہ، تمام مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اللہ رب العزت غیر خدا کے مخالف ہے علی الاطلاق، مخالف ہے علی الاطلاق، یعنی غیر خدا میں سے کوئی بھی علی الاطلاق اللہ کے مثل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے مثل نہیں ہے، چاہے وہ مثل کے بچوں دو معنی ہوتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے مثل ہے تو مثل کے دو معنی ہوتے ہیں، اصل میں ان دونوں معنی کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ دونوں معنی کے اعتبار سے کسی کے اعتبار سے بھی اللہ کا مثل نہیں ہے۔ ایک مثل کا معنی ہوتا ہے وہ جو کہ تمام ماہیت میں شریک ہو، مشارک فی تمام الماہیت، جیسے کہ زید جو ہے وہ بکر کا مماثل ہے، کس معنی کر کہ بکر کی جو ماہیت ہے وہی انسان کی ماہیت، وہ بکر کی جو ماہیت ہے وہی زید کی ماہیت ہے۔ تمام ماہیت میں مشارک کو بھی مثل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی حقیقت تو وہ تو وہی جانے کیا ہے حقیقت، لیکن
تو اللہ رب العزت کی حقیقت میں کوئی مشارک نہیں، اس معنی کر بھی اللہ کا کوئی مثل نہیں۔ اور ایک مثل کا معنی ہوتا ہے وہ جو کہ مقابلے میں سامنے آئے، جس کو عربی زبان میں ند کہتے ہیں، جس کو مثل معارض کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مثل معارض۔ قرآن نے فرمایا فلا تجعلون للہ اندادا، انداد یہ ند ان کی ہی جمع ہے، اللہ کے لیے انداد مت بناؤ، یعنی اللہ کے مماثل مت بناؤ۔ مماثل کا مطلب مثل معارض مت بناؤ۔ مثل معارض کا مطلب یہ ہے کہ مقابلے میں کھڑا کرو کہ اللہ رب العزت مستحق عبادت ہے، تو اب اس کے مقابلے میں لا کر آپ نے پتھروں کو رکھ دیا کہ یہ بھی مستحق عبادت ہے، ان کی بھی عبادت کرنا، کھڑے ہو کے ان کی بھی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو یہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو مت رکھو، یہ معنی ہے کوئی مثل معارض اللہ کا نہیں ہے۔ تو نہ ہی اللہ کے لیے اللہ کا کوئی مثل معارض ہے اور نہ ہی تمام ماہیت میں کوئی مشارک ہے۔ تو مثل کے دو معنی ہے، دونوں سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت غیر اللہ سے مخالف ہے علی الاطلاق۔ غیر اللہ میں سے کوئی بھی اللہ کا مماثل نہیں ہے علی الاطلاق۔ اسی کو فرماتے ہیں تمام مسلمانوں نے اجماع کیا ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت اپنے غیر کا مخالف ہے علی الاطلاق، فہو منزہ عن المثل، تو اللہ رب العزت مثل سے بھی منزہ ہے، والند، اور ند سے بھی منزہ ہے۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ اے المشارک فی تمام الماہیہ۔ وہ اور ند کسے کہتے ہیں؟ الذی هو المثل المعارض، جو کہ مثل معارض ہے۔ ہاں، ہم نے بات بچوں یہ کہی تھی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے اس جگہ کہ جناب یہ آیت کریمہ میں کاف زائدہ نہیں ہے، اور یہ آیت کریمہ دعویٰ مع دلیل ہے۔ کس طور سے؟ وہ اس طور سے دعویٰ مع دلیل اس لیے ہے کہ پیارے بچوں، اگر یہ بات تو آپ جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کی صفات کیسی ہیں، سب صفات قدیمہ ہے نا، حوادث میں سے کوئی بھی حادث ان صفات میں سے کسی صفت میں شریک ہے نہیں۔ عقل فوراً کہتی ہے کہ یہ صفات دو کے درمیان مشترک نہیں ہے۔ تو اللہ کی صفات میں سے کوئی بھی صفت کو لے لو، عقل ان صفات کے اشتراک کو قبول نہیں کرے گی، عقل کہے گی کہ اشتراک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی صفات میں سے ہر صفت کسی صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، لہذا اگر اللہ رب العزت کے لیے کوئی مثل ہوتا، مثل ہونے کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ وہ ان صفات سے متصف ہو۔ تو اگر مثل ہوگا تو اللہ کی صفات جو ہے ایسی صفات سے وہ بھی متصف ہوگا، اور جب وہ بھی متصف ہوگا تو عقل وہاں پر بھی کہے گی کہ ان صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا، یہی تو مطلب ہوگا نا۔ جب کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہوگا تو وہ مثلیت سے بے نیاز ہوگا، مثلیت سے بالا تر ہوگا۔ ایک مثل ہو اور وہ مثلیت سے بالا تر ہو، تو مثل کا مثلیت سے بالا تر ہونا یہ باطل ہے صراحتاً۔ اور یہ بطلان کیوں لازم آیا کہ اللہ کے لیے ہم نے مثل کو مانا تھا، لہذا مثل ہونا بھی باطل ہوگا۔ اب مانا ہوگا اللہ کے مثل کی طرح کچھ نہیں، مثل کی طرح کچھ نہیں، یعنی اگر مثل فرض کر لیا جائے اللہ کے لیے کوئی مثل ہو تو ضرور وہ انہی صفات سے متصف ہوگا جن صفات سے اللہ متصف ہے، اور اللہ کی صفات دو کے درمیان عقل ان کے اشتراک کو قبول نہیں کرتی، لہذا اس مثل کے بھی صفات کا دوسرے کسی اور کے درمیان اشتراک کو عقل قبول نہیں کرے گی، لہذا وہ مثل ایسا ہوگا جو مثلیت سے بے نیاز ہوگا۔ اب اس کی طرح جب کوئی مثل ہی نہیں ہوگا، اس کی طرح جب کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب مثلیت سے بے نیاز، اور مثل کا مثلیت سے بے نیاز ہونا، کیونکہ مثل تو مثلیت کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے نا، اس لیے مثل کا مثلیت سے بے نیاز ہونا یہ باطل ہے صراحتاً۔ تو لازم آ گیا کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مثل بالکل نہ ہو۔ اس تقریر پر نہ کوئی کاف کی زیادتی ہے، نہ کوئی تعویل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، آپ لوگ ہمارے چینل کو اتنے لوگ پڑھتے ہوں گے،
हमारे सबक को सुनते होंगे, लेकिन हमारा चैनल हम सबक दरस निज़ामी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें सभी जमात के तलबा, तो मैं समझता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर्स 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे और उसकी वजह से हमारा चैनल चलता रहेगा, बहुत सारे तलबा को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, तो यूट्यूब कभी भी हमारे चैनल को बंद कर सकता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि खुद भी यूट्यूब पर सुना करें ताकि व्यूज़ बढ़ें, और सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी ऑडियो और वीडियो हमारी आप तक बराह रास्त पहुँचती रहें, और हमारा चैनल भी महफूज रहे ताकि दूसरे लोग इस्तिफ़ादा मुस्तक़बिल में कर सकें। और आप अपने साथियों के साथ जो दूसरे मदारिस में पढ़ रहे हों उनके साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इससे इस्तिफ़ादा हो सके। मेरी बात को आप लोग नज़रअंदाज ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।